بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حبا مل کے پڑھ لیں۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی لا ریب کتاب میں سے ایک آیت مقدسہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن سمجھ کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے کل 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائی اور مختلف اوقات میں مختلف صحیفے نازل کیے۔ 4 آسمانی کتابوں میں سے 3 آسمانی کتابیں ایسی ہیں جو اس وقت اصلی حالت میں دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ ایک کتاب جو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پہ نازل کی، وہ آج بھی ہمارے درمیان اصلی حالت میں موجود ہے، اور اتنی اصلی حالت ہے کہ 1450 سال گزرنے کے بعد بھی اس میں ایک زبر زیر کا بھی فرق نہیں آیا۔ یہ قرآن پاک کا ایک اعجاز ہے کہ 1450 سال بیت گئے ہیں اور کتاب میں ایک زبر زیر کا بھی فرق نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قرآن پاک کی آیت مقدسہ میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ انتہائی حساس ہے، بالخصوص ہماری ذات کے لیے اور بالخصوص ہمارے بچوں کے لیے جو مختلف اداروں میں پڑھتے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ آج اس حساس موضوع کو انتہائی توجہ کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پہلے 3 کتابیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی تھی، نازل کرنے والا اللہ، نازل بھی اپنے انبیاء پہ کی، اور جو نازل کی وہ سچی کتابیں تھیں، پھر ان 3 کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں فرمائی؟ یہ سب سے پہلا اعتراض مستشرقین جو قرآن کو نہیں مانتے وہ مسلمانوں پہ کرتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ کی ایک کتاب محفوظ ہے، باقی 3 محفوظ نہیں ہیں، جبکہ باقی 3 بھی اللہ نے نازل کی اور 3 اپنے انبیاء پہ نازل کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ جی ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت فرمانے والے ہیں۔ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اگر پہلے کوئی کتاب میں تحریف ہو گئی تو اگلی کتاب آنے کا انتظار تھا کہ اگلی کتاب آئے گی، اور پہلے انبیاء جو تھے ان کو بعض انبیاء ایسے بھی گزرے ہیں جن کو ان کی قوموں نے قتل کر دیا، لیکن نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب یہ کفار آپ کا ایک بال بھی بیگا نہیں کر سکتے، اور نبی پاک کی اس طرح حفاظت کی کہ آپ جانتے ہیں کہ جب دشمن حضور کو تلاش کرتے کرتے غار کے کنارے پہنچ گئے، اندر حضور ہیں، ابو بکر بھی ہیں، اب باہر دشمن کھڑے ہیں، لیکن دشمنوں کو اندر حضور نظر نہیں آئے، اور ہجرت کی رات جب حضور نکلے ہیں گھر کے دائیں طرف بھی دشمن تھے، گھر کے بائیں طرف بھی دشمن تھے، اور وہ ننگی تلواریں لے کے کھڑے تھے، اور حضور ان کے درمیان سے گزر کے چلے گئے اور ان کو نظر نہیں آیا۔ اب قرآن کی حفاظت اور مصطفیٰ کی حفاظت اللہ رب العزت نے بالخصوص اس لیے فرمائی کہ اب قیامت تک جتنی بھی دنیا آئے گی اس کے لیے ہدایت یا مصطفیٰ کی ذات ہوگی یا قرآن ہوگا۔ اب اس کے بعد نہ نبی آنا ہے نہ کتاب آنی ہے، اس لیے اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا
کہ اب قیامت تک جتنے بھی انسان دنیا میں آئیں گے ان کی ہدایت کے لیے قرآن سر چشمہ ہوگا۔ آج اس موضوع کا جو انتخاب ہے وہ کیوں کیا گیا، وجہ بڑی توجہ کے ساتھ سننی ہے۔ وسیم نام کا ایک بندہ جو انڈیا میں رہتا ہے، جو لوگ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں یا اخبار وغیرہ پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں وہ اس واقعے سے باخبر ہوں گے۔ انڈیا کے اندر ایک بندہ ہے جس کا نام وسیم ہے۔ گزشتہ چند مہینوں سے وہ ایک پروپوگینڈا کر رہا تھا، اور اس کا یہ کہنا تھا، پہلے اس نے کہا کہ 13 آیات، پھر اس نے 26 آیات، پھر اس نے 36 آیات کہا کہ قرآن پاک کی 36 آیات ایسی ہیں نعوذ باللہ جو قرآن نہیں ہے، اور اس نے یہ الزام لگایا تھا کہ یہ 36 آیات ایسی ہیں جس کی وجہ سے اس نے کہا کہ یہ مسلمان دہشت گرد بنتا ہے۔ حالانکہ ایک بات یاد رکھیں کہ اسلام دہشت گردی کا اسلام نہیں ہے، یہ دہشت گردی کا دین نہیں ہے۔ ہمارا اسلام بھلا کیا کہتا ہے، ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ آپ اپنے گھر کی دیوار بھی اتنی اونچی نہ بنانا کہ پڑوسی کے گھر میں جانے والی تازہ ہوا رک جائے۔ یہ میرے نبی کا دین ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، انہوں نے چڑیا کے بچے پکڑ لیے، چھوٹے چھوٹے بچے تھے معصوم سے، تو صحابی گزر رہے تھے، ان کو اچھے لگے، اور چڑیا نہیں تھی، ان کی ماں نہیں تھی اس وقت، تو صحابی نے تصور کیا کہ شاید بچے یہاں پڑے ہیں اور ان کو دانہ کھلانے والا کوئی نہیں ہے، تو صحابی نے اٹھا لیے کہ میں ان کو پال لوں گا۔ اور جب چڑیا واپس آئی ان کی ماں، تو اس نے دیکھا کہ میرے بچے نہیں، وہ تلاش کرتے کرتے نا حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور حضور کے کان میں آ کے سرگوشی کی۔ ایک بات کو یاد رکھیں، اللہ کے جتنے بھی انبیاء ہوتے ہیں نا، نبی کی ایک خاصیت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ہر مخلوق کی زبان سمجھتے بھی ہیں اور ان کو جواب بھی دیتے ہیں، یہ نبی کی ایک خاصیت ہوتی ہے۔ اب چڑیا نے آ کے کہا کہ حضور میرے بچے کسی نے اٹھا لیے، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع میں اعلان کیا کہ اس چڑیا کے بچے کس کے پاس ہیں، تو وہ صحابی کھڑے ہوئے جن کے پاس بچے تھے، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے اس کے بچے اٹھا کے اس کو اذیت دی ہے۔ جو اسلام، جو دین چڑیا کی اذیت برداشت نہ کرے، کیسے ممکن ہے کہ وہ کسی جان کو لے لے، کسی کو قتل کر دے، کہیں پہ دہشت گردی کا معاملہ کر دے؟ حالانکہ دہشت گرد دیکھا جائے تو اصل دہشت گردی جب وہ یہودیوں سے شروع ہوتی ہے۔ ہٹلر نے یہودیوں کو مارا، اور تھوڑے سے یہودی کیوں چھوڑ دیے تھے کہ کل کو تاریخ میں جو بھی یہ پوچھے گا نا کہ ہٹلر نے اتنے یہودی کیوں مارے تھے، تو میں تھوڑے یہودی چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ یہ بتائیں گے کہ باقی مارے کیوں گئے تھے۔ ان کی حرکتیں ایسی ہیں کہ ان کو ختم کر دیا جائے۔ اب اسلام دہشت گرد کا دین نہیں ہے، نہ اس کے اندر دہشت گردی کا کوئی تصور ہے۔ اب اس وسیم نامی بندے نے یہ کہا کہ یہ 36 آیات ایسی ہیں جس کو جناب ابو بکر صدیق، جناب عمر فاروق، جناب عثمان غنی، ان 3 خلفاء نے نعوذ باللہ قرآن میں شامل کر دیا تھا، جبکہ یہ قرآن نہیں ہے۔ اب اس نے یہ پروپوگنڈ کیا، یہ عدالت میں کیس لگا، ہائی کورٹ میں لگا، سپریم کورٹ میں لگا۔ عدالتوں کا نظام ہمارے معاشرے میں جو ہے اس پہ تفصیلی کلام کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہر بندہ سمجھتا ہے کہ ہماری عدالتوں میں کیا نظام ہوتا ہے۔ وہ ایک فلاسفر ہے، اس نے ایک بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے، اس نے کہا آپ کو وکیل کرنے سے بہتر مشورہ یہ ہے کہ آپ جج ہی کر لیں۔ آپ نے وکیل کر کے مقدمہ لڑنا ہے، پیسے خرچ کرنے ہیں، وقت ضائع کرنا ہے، تو مہربانی فرمائے جتنے پیسے آپ نے وکیل پہ خرچ کرنے اتنے آپ جج پہ کر لیں، تو فیصلہ آپ کا جلدی ختم ہو جائے گا۔ یہ گزشتہ سال کی بات ہے، ایک بابا جی نا 20 سال کے بعد نا جیل سے رہا ہوئے، تو جس دن ان کی ضمانت منظور ہو گئی نا، تو انہوں نے 5000 کا نوٹ نکالا اور جج کو انعام بھی دیا اور ساتھ ایک دعا بھی دی۔ اب وہ بابا جی 20 سال کے بعد چھوٹے تھے، تو جج صاحب کو کہنے لگے جج صاحب اللہ تعالیٰ تھانے دار بناوے۔ تو جج بڑا حیران ہوا کہ میں جج کی سیٹ میں ہوں، تھانے دار یہاں میرے سامنے پیش ہوتے ہیں، اور بابا مجھے دعا دے رہا ہے کہ اللہ تمہیں تھانے دار بنا دیں۔ تو جج مسکرایا، اس نے کہا بابا جی آپ کیا دعا کر رہے ہیں؟ بابے نے پھر کہا کہ جج صاحب اللہ تعالیٰ تھانے دار بنا دے۔ تو جج صاحب نے مسکرا کے پوچھا بابا جی میں تھانے دار کیوں بن جاؤں؟ تو بابا جی نے ایک بڑا خوبصورت جواب دیا۔ بابا جی کہنے لگے جج صاحب جس کیس کا فیصلہ کرتے کرتے آپ کو 20 سال لگے ہیں نا، 20 سال پہلے مجھے تھانے دار نے کہا تھا کہ 5000 دے آج ہی ختم ہو جائے گا، تو اللہ آپ کو تھانے دار بنا دے۔ تھانے دار کی طاقت زیادہ ہوتی ہے، آپ جج ہیں لیکن آپ تھانے دار بن جائیں۔ اب اس وسیم نامی بندے کے اوپر کیس ہوا، سپریم کورٹ سے بھی بری ہو گیا، ہائی کورٹ سے بھی بری ہو گیا۔
اب ایک ہفتہ پہلے اس نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس کو آپ سب کو سنانے کے لیے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا۔ اس نے ایک کتاب چھپوائی جس کو اس نے کہا کہ یہ قرآن ہے، اور اس قرآن میں سے اس نے 26 یا 36 آیات کو نکال دیا، اور اس نے کہا کہ یہ وہ قرآن ہے جو اصل میں قرآن تھا۔ وہ 26 آیات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جناب عمر فاروق، جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، انہوں نے شامل کی تھی، وہ قرآن نہیں تھے۔ اب اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اہل تشیع سے تعلق رکھتا ہے، اور وہ تینوں خلفاء کے اوپر یہ الزام لگا رہا ہے کہ انہوں نے قرآن میں اضافہ کیا تھا۔ وہ آیات میں نے نکال دی ہیں تاکہ آج کے بعد دہشت گردی نہ ہو۔ آپ کو جس طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، آپ کو شاید اس بات کا علم ہے کہ نہیں ہے، پہلے جو ہمارے بچوں کو اسکول میں اسلامیات کی کتاب پڑھائی جاتی تھی اس کے اندر یہ لکھا ہوتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ کیا لکھا ہوتا تھا؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اب بھلا کیا لکھا ہوتا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ لفظ آخری کو نکال دیا گیا اور قادیانیوں کو چھپ کے رستہ دیا گیا تاکہ بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ آخری نبی نہیں ہے، اور ان کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے۔ ابھی قربانی کا موقع آ رہا ہے نا، تو شریعت اسلامیہ کا یہ حکم ہے کہ جو بندہ کانا، جو جانور جس کی قربانی کرنی ہے، جو کانا جانور ہوتا ہے جس کی ایک آنکھ نہ ہو، یعنی ایک آنکھ سے وہ نبینا ہو اور ایک آنکھ اس کی ٹھیک ہو، کانے جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ یہ شریعت کا حکم ہے۔ جو جانور کانا ہوتا ہے یا اندھا ہوتا ہے اس کی قربانی نہیں ہوتی، بینگے جانور کی قربانی ہو جاتی ہے، اندھے کی اور کانے کی نہیں ہوتی۔ تو اس کے بعد نا، اس مسئلے کے بعد ایک بزرگ گزرے نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا، تو وہ کہنے لگے کہ جس دین میں کانا جانور نہیں لگتا اس دین میں کانا نبی کہاں سے آ سکتا ہے؟ ہمارے دین میں تو کانے جانور کی قربانی نہیں ہوتی اور لوگوں نے اپنا کانا نبی بنایا ہوا ہے۔ نبی کی ایک خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ نبی جسمانی طور پہ، روحانی طور پہ ہر بیماری سے پاک ہوتا ہے۔ نبی میں کسی چیز کا نقص نہیں ہو سکتا۔ اب اس نے کیا کیا؟ نصاب کو بدلا گیا اور اس میں سے 36 آیات کو نکال دیا گیا۔ یہ میں نے بات ان لوگوں کے لیے سنائی ہے کہ جو لوگ بعض اوقات نا انٹرنیٹ سے قرآن پاک ترجمے والا ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں اور پھر وہ قرآن پاک موبائل سے ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ اب عام بندہ، جو بالکل عام بندہ ہے جس کی شریعت پہ گرفت نہیں ہوتی، وہ کہتا ہے بھائی میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، لیکن اس کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا کہ جو قرآن وہ پڑھ رہا ہے اس میں سے کتنی آیات کو نکال دیا گیا یا ترجمے کے اندر کتنی گڑبڑ کر دی گئی۔ اس کی میں آپ کو ایک سادہ سی مثال اور بھی دیتا ہوں، تھوڑی توجہ فرمائیے گا۔ آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ گلیوں میں موٹر سائیکل پہ یا سائیکل پہ لوگ آتے ہیں، انہوں نے آگے ایک ٹیپ ریکارڈر لگایا ہوتا ہے اور پیچھے قرآن پاک باندھے ہوتے ہیں۔ وہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ پرانے اور شہید قرآن پاک دے دو اور نیا قرآن پاک بلا معاوضہ لے لو۔ سنا آپ نے کہ نہیں سنا؟ ایسا ہی ہوتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ پرانے اور شہید قرآن پاک ہمیں دے دو اور نئے قرآن پاک بلا اجرت، بلا معاوضہ آپ لے لیں۔ آپ جانتے ہیں وہ قرآن پاک کون سے ہوتے ہیں؟ وہ قرآن پاک قادیانیوں کے ترجمے والے ہوتے ہیں جو آپ کو فری گھروں میں دے کے جا رہے ہیں، اور اس قرآن کو پڑھ کے نسلیں تباہ ہوتی جا رہی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا۔ دوسرا خطرناک حملہ جو امت مسلمہ پہ کیا گیا، آپ موٹر وے پہ چلے جائیں یا جی ٹی روڈ پہ چلے جائیں، جہاں جہاں پیٹرول پمپ ہوتا ہے وہاں ساتھ ساتھ اسٹے ہاؤس بھی ہوتا ہے، بولے تو صحیح، جہاں بندہ بیٹھ کے چائے وغیرہ پیتا ہے، کھانا وغیرہ کھاتا ہے، ساتھ تھوڑی لیٹنے کی جگہ بھی ہوتی ہے، ساتھ چھوٹی سی ایک مسجد بھی ہوتی ہے۔ ایسا ہی ہے، مسجد میں قرآن پاک پڑھے ہوتے ہیں۔ یہ خبیثوں نے اب اگلا حملہ یہ کیا ہے کہ وہاں پہ 80% قرآن انہوں نے اپنے ترجمے کے رکھ دیے ہیں۔ سادہ مسلمان ہیں ہمیں اتنی گرفت نہیں ہوتی، ہم جاتے ہیں قرآن کھولتے ہیں پڑھ لیتے ہیں۔ آپ تصور تو کریں، ایک آیت کا مفہوم بھی ہمارے اندر غلط اتر گیا اور اس سے اللہ نہ کرے اللہ دشمن کے ساتھ بھی نہ کرے، کسی کا ایمان ہی چھن گیا تو اس کے پاس باقی بچے گا کیا؟ میں آپ کی توجہ اس طرف اس لیے دلانا چاہتا ہوں میرے بھائی، ہم سب کے گھروں میں نا اگر کسی کی اپنی اولاد نہیں تو بھائی کے بچے ہوں گے، بہن کے بچے ہوں گے، بھتیجے ہوں گے،
کسی نہ کسی رشتے سے کوئی نہ کوئی بچہ سکول میں ضرور جاتا ہوگا، اور سکول میں جا کے وہ قرآن بھی پڑھتا ہوگا، اس کا ترجمہ بھی پڑھتا ہوگا۔ اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ ٹھیک پڑھ رہا ہے یا غلط پڑھ رہا ہے، تو کم از کم جب آپ خود آیا کریں نا خطبہ سننے کے لیے، تو کم از کم اپنے بچوں کو ساتھ ضرور لایا کریں، تاکہ ان کی ہفتے بار اتنی کی ٹیوننگ ہو جائے کہ وہ سمجھ جائیں کہ بھئی ہم قرآن ٹھیک پڑھ رہے ہیں کہ غلط پڑھ رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ کتنا سخت حملہ ہے۔ ہماری عورتیں خوشی کے ساتھ گھروں سے پرانے قرآن پاک، شہید قرآن پاک نکالتی ہیں، ان کو دے دیتی ہیں، اور ان سے نئے قرآن پاک لے کے اپنے گھروں میں رکھ لیتی ہیں، تو ہمیں نیا قرآن پاک مل گیا۔ اصل میں وہ ہوتا کیا ہے کہ وہ قادیانیوں نے جو اپنا ترجمہ کیا ہوا ہے وہ قرآن پاک وہ گلی محلوں میں فری تقسیم کر رہے ہیں۔ آپ سارے اس چیز سے اچھی طرح باخبر ہیں کہ جس کو یورپ کا ویزا چاہیے ہو 2 نمبر طریقے سے، وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم تمہیں ویزا بھی دیں گے، ہم تمہیں رشتہ بھی دیں گے، تم صرف اس فارم کے اوپر انگوٹھا لگاؤ، سائن کر دو، تمہیں 1 ہفتے میں ویزا بھی مل جائے گا، شادی کے لیے رشتہ بھی مل جائے گا۔ صرف کیا کرنا ہوتا ہے کہ آپ وقتی طور پہ، ہم کہتے ہیں یہ ہمارا نظریہ ہوتا ہے، لوگو جی میں نے تو صرف لکھا ہی تھا نا، سائن کرنے سے کیا ہو جاتا ہے، لکھنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ تو میں ایسے بندے کو بھلا کیا جواب دیتا ہوں؟ بڑے ادب کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، پیار کے ساتھ ابا جی سے کہو کہ 3 بار لکھ کے دے اپنی امی کو طلاق طلاق طلاق، پھر دیکھو کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ پھر خاندان میں جنگ شروع ہوتی ہے، لڑائی نہیں، جنگ شروع ہو جاتی ہے، کس نے طلاق دے دی ہے، اور عورت کے گھر والے مارنے تک آ جاتے ہیں۔ تب آپ کہتے ہو جس نے لکھ کر دی ہے، تب لکھنے سے یہ کچھ ہو جاتا ہے۔ اور جب آپ فارم پہ یہ لکھ رہے ہوتے ہیں کہ میرے نبی کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، اور اس کے نیچے آپ دستخط کرتے ہو، تو کیا لکھنے سے آپ کا ایمان بچ جاتا ہے؟ وہ میرے بھائی، ہماری نسلوں کے اوپر یہ جال پھینکا جا رہا ہے۔ جو لوگ سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں نا، تھوڑی سی توجہ فرمائیے گا، اخبار پڑھتے ہوں گے یا انٹرنیٹ دیکھتے ہوں گے، آئے دن ایک خبر ملتی ہے کہ فلاں ملک سے ایک لڑکی پاکستانی لڑکے کے عشق میں پاکستان پہنچ گئی۔ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ ایسا ہوتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا ایمان بچ جاتا ہوگا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں جو وہاں سے یہاں آ گئی ہے اس نے یہیں پہ رہنا ہے؟ اس نے ساتھ لے کے چلے جانا ہے۔ اور آپ کیا سمجھتے ہیں جب اس بندے کی اولاد اس سے ہوگی وہ مسلمان صحیح رہیں گے؟ جس ماحول میں وہ رہتی ہوگی وہاں پہ مسلمان پرورش پا سکتے ہیں؟ اور بھائی ہماری نسلوں کے اوپر انٹرنیٹ کے ذریعے اتنے جال پھینک دیے گئے ہیں، ہمارا تصور بھی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ آپ موبائل میں جاتے ہیں جی میں نے ترجمے والا قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، وہاں پہ قادیانیوں کے ترجمے قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں، ہم اس کو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اور پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس واسطے کم از کم جو آپ کو بات سمجھانا مقصود ہے، مقصد ہے بات سمجھانے کا، وہ اتنا سا ہے کہ آپ اپنے چھوٹے بچوں کو ساتھ لایا کریں، کم از کم ان کو اتنا سمجھائیں ضرور کہ یار آپ نے جو قرآن پڑھنا ہے نا وہ والا پڑھنا ہے جس قرآن کو پڑھنے کے بعد آپ کے سینے میں عشق رسول آ جائے، آپ کو نبی پاک کی ذات سے پیار ہو جائے، آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے پیار ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ قرآن پڑھتے پڑھتے لوگ گمراہ ہو جائیں۔ اب لوگ کہتے ہیں دیکھو جی ہے تو قرآن ہی ہے نا، ہے تو بولے تو صحیح یار۔ اب میں بتاؤں اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے، یُضِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَیَهْدِی بِهِ کَثِیرًا۔ اسی قرآن کو پڑھ کے بہت سارے گمراہ ہوتے ہیں اور اسی قرآن کو پڑھ کے بہت سارے ہدایت پا جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا اعلان ہے قرآن پاک میں کہ لوگ قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، لوگ حدیثیں پڑھ کے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں، لوگ عبادت کر کے بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ یہ کوئی دلیل نہیں جس نے قرآن پڑھ لی ہے، حدیث پڑھ لی ہے، عبادت کر لیا وہ گمراہ نہیں ہو سکتا، یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ انسان بچتا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی رحمت سے بچتا ہے، ورنہ بڑے بڑے قرآن پڑھنے والے گمراہ ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے احادیث پڑھنے والے محدث گمراہ ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی عبادتیں کرنے والے ولی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ انسان سب کچھ کرنے کے باوجود جب تک اللہ کی رحمت نہ مانگے تب تک وہ بچتا نہیں ہے۔ انسان کو بچانے والی صرف اور صرف ایک اللہ کی رحمت ہوتی ہے، ورنہ ہم سب جانتے ہیں یزید بھی قرآن پڑھنے والا تھا، یزید بھی نمازیں پڑھنے والا تھا، لیکن اللہ کی رحمت نہیں تھی۔ اس لیے جہاں سے میں نے گفتگو شروع کی وہ یہ تھی کہ اس نے عدالت میں یہ کیس کیا کہ یہ 36 آیات ہے، وہاں پہ کیس چلا
جھوٹی گواہیاں بھی ہو گئی، بندہ چھوٹ بھی گیا. اب اس نے قرآن پاک پرنٹ کر لیا اور اس نے وہ قرآن پاک انٹرنیٹ پہ ڈال دیا. آپ انٹرنیٹ پہ لکھتے ہیں نا کہ میں نے موبائل میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کرنا جہاں سے میں پڑھ سکوں، تو ان قرآن پاک میں وہ قرآن پاک بھی آتا ہے جو اس نے 36 آیات نکال کے پھر ڈالا ہوگا. آپ جب انٹرنیٹ پہ قرآن پاک کھولتے ہیں تو ان قرآن پاک کے اندر وہ قرآن بھی آتا ہے جس کا ترجمہ قادیانیوں نے کیا ہوگا. 1857 کے بعد، پہلی جنگ عظیم کے بعد، انگریز نے 600 روپیہ تنخواہ پہ مولوی خرید لیے تھے جنہوں نے غلط کتابیں لکھی، جنہوں نے غلط عقائد امت مسلمہ کے اندر ڈال دیے. ایک بات کو ذہن میں رکھیں، یہ کوئی بڑی دلیل نہیں کہ فلاں دیندار ہے تو وہ بک نہیں سکتا. یہ صرف اور صرف میرے رب کی رحمت ہوتی ہے یا میرے مصطفیٰ کی نظر عنایت ہوتی ہے کہ بندہ بچ جائے، ورنہ بہت لوگ علم پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو ان کا علم گمراہ کر جاتا ہے. بلے شاہ نے کیوں کہا تھا، نہ کر مان پڑھائیاں ہوتے تے نہ کو میں پڑھیا، او رب جبار قہار کہاوے متا روڑ دوے دودھ کڑیا. بندے کی ساری زندگی کی کمائی ایک جملے میں ضائع ہو جاتی ہے. یزید کی جو فوج تھی نا، وہ ساری کی ساری امام حسین کے پیچھے نماز پڑھنے والی تھی. جب امام حسین فوج کے آمنے سامنے ہوئے نا، تو امام حسین نے ان سے کہا کہ تم جانتے نہیں میں نبی کا نواسا ہوں؟ انہوں نے کہا ہم جانتے ہیں. امام حسین نے پھر پوچھا کیا تم نے میرے نانے کا کلمہ نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا پڑھا. تو کہا پھر تم میرے مقابلے میں آئے کیوں ہو؟ تو ان کا جواب بھلا کیا تھا؟ انہوں نے کہا امام صاحب کلمہ آپ کے نانے کا ہی پڑھا ہے لیکن تنخواہ یزید دیتا ہے، تنخواہ ہم یزید سے لیتے ہیں. اس واسطے جو میں مقصد آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں وہ بس اتنا سا ہے کہ آپ کے گھر میں جو قرآن پاک پڑھے ہوئے ہیں نا، ٹھیک ہے، برائے کرم میرا آپ سے ادب کے ساتھ ایک جملہ گزارش کرنا چاہتا ہوں. ایک بار کسی اچھے عالم دین کو صرف جا کے چیک کروا لیں کہ یہ قرآن پاک جو ہم پڑھ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے. ایسا نہ ہو کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. بہت سارے اسی قرآن کو پڑھ کے ہدایت پاتے ہیں اور بہت سارے اسی قرآن کو پڑھ کے گمراہ ہو جاتے ہیں. تو کم از کم آپ کے اوپر یہ چیز فرض ہے کہ آپ کم از کم اس کی ایک بار تصدیق ضرور کریں. دوسری بات، آپ کے بچے یا آپ کے گھر میں سے جو بچے اسکول سے پڑھ کے آتے ہیں نا، آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کے یار ان کی ایک بار نہ اسلامیات کی کتاب کسی عالم کو ضرور چیک کروائیں. میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، ایسے ایسے جملے شامل کیے گئے کہ آپ کا گمان بھی نہیں ہے. پچھلے ہفتے سینٹ میں اسمبلی میں جو بل پیش ہوا اور منظور ہوا ہے، آپ سب جانتے ہوں گے، جو بندے باخبر رہتے ہیں وہ جانتے ہوں گے. اسمبلی نے یہ بل منظور کر لیا. میڈیا نے اس کو بہت سارے مختلف رنگ دیے کہ یہ بھی ہو گیا یہ بھی ہوگا، لیکن در حقیقت بل اتنا سا تھا کہ ایک عورت، وہ چاہے کنواری ہے چاہے شادی شدہ ہے، میں سادہ لفظوں میں بتا رہا ہوں، وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے جائے، قانون اس کو تحفظ دے گا. میں نے ڈکے چھپے لفظوں میں بچوں کے ہوتے ہوئے ادب سے ایک جملہ بول دیا، عورت کنواری ہے یا شادی شدہ، وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے قانون اس کو تحفظ دے گا. آپ تصور کریں کہ اس بل کا ہماری نسل پہ کتنا گہرا اثر پڑا ہے. میں بڑے وثوق سے منبر رسول پہ ایک بات کرنے لگا ہوں، شاید آپ لوگ جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، لیکن میں آپ کو مشاہدہ بتا رہا ہوں. یونیورسٹیوں کے اندر بچوں اور بچیوں نے نکاح کیے ہوئے ہیں، فارم دونوں کے پاس ہوتے ہیں. جب ماں باپ زیادہ پریشر ڈالتے ہیں نا کہ ہم نے خاندان میں کرنا ہے، تو بچے ماں باپ سے بدتمیزی نہیں کرتے، ماں باپ کو آنکھیں نہیں دکھاتے. وہ کیا کرتے ہیں، اپنی الماری سے نکاح فارم نکالتے ہیں اور ماں باپ کو دے دیتے ہیں. اور بھائی ہماری سوچ سے آگے ہمارے لیے جال ڈلے ہوئے ہیں، ہم کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمارا گمان بھی نہیں جہاں تک ہماری نسلوں کو اپنے جال میں گھیر لیا گیا ہے. میں بڑے وثوق سے آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں. ہوتا کیا ہے، عدالت میں چلے گئے، عدالت نہیں ملی تو کوئی مولوی مل گیا، جا کے مولوی صاحب کو 15,000 روپیہ 20,000 روپیہ، جس کی ضرورت اس کے اوپر شیطان ہیوی ہے، جس کا دماغ خراب ہوا ہے، اس کے لیے پھر پیسے کی کوئی اوقات نہیں ہوتی.
جا کے 10,000 روپے خدمت کی امام صاحب نے. امام صاحب نے پوچھنے نہیں تمہارے ماں باپ ہیں کہاں پہ. وکیل نے پوچھنے نہیں تمہارے ماں باپ کہاں ہیں, تمہارے گھر والے کہاں پہ ہیں. اور افسوس کی بات بتا کہ آپ کو بتاؤں, تھوڑی توجہ اور بھی کرنی ہے. شادی کر لی, نکاح فارم پاس ہے. میں ڈکے چھپے لفظوں میں بات کروں گا تاکہ بچے بھی ہیں, تھوڑی توجہ کے ساتھ بات سمجھیے گا. شادی کر لی, فارم پاس ہے. ماں باپ نے پریشر ڈالا کہ خاندان میں کرنی ہے, ماں باپ کے کہنے پہ بھی کر لی. پہلی شادی بھی برقرار ہے, شادی پہ شادی بھی کر لیتے ہیں. سسرال میں جا کے جھگڑا کر کے طلاق لے کے آ جائیں گے. در حقیقت بات کیا ہوتی ہے کہ پہلے نکاح کہیں اور ہوا ہوتا ہے, اور خاندان میں پھر بچے شو یہ کرتے ہیں, بھائی ہم نے تو آپ کے کہنے پہ کی تھی, میری بنی نہیں ہے. پھپھو کے گھر کی تھی, پھپھو بڑی ظالم تھی, ٹھیک ہے. خالہ کے گھر کی تھی, خالہ بڑی ظالم تھی. چچا کے ہاں کی تھی, چچا بڑا ظالم تھا. میں نے تو اس لیے طلاق لے لی ہے. او بھائی ہمارا تصور بھی نہیں ہے اولادیں کہاں تک پہنچ چکی ہیں. اس واسطے آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, کم از کم ان کو جمعے کے خطبے میں ضرور لایا کریں یار. کم از کم ہفتے بعد کوئی ایک بات بھی ان کے دل میں اتر جائے گی نا. ایک بات کو یاد رکھیں, آپ کی زندگی سکون میں آ جائے گی. دیواریں اونچی کرنے سے حیا نہیں آتی, یہ بات پلے باندھ لیں. دیواریں اونچی کرنے سے حیا, موبائل توڑنے سے حیا, بولو صحیح, گھر سے باہر نکلنے پہ پابندی لگانے سے حیا. جب تک من میں حیا نہ ہو, حیا نہیں آتی. وال چٹے ہون پھر بھی نہیں آتی جب تک حیا بندے کے من کے اندر نہ اتری ہو. بچوں کو اپنا ڈر نہ دیں, بچوں کو رب کا ڈر دیں. بچوں کو جائیداد سے آنکھ کرنے کا ڈر نہ دیں, بچوں کو جہنم کا ڈر دیں. بچوں کو رشتہ داریاں توڑنے کے نہ ڈرائیں, بچوں کو اللہ کی پکڑ سے ڈرائیں. جس دن وہ اللہ کی پکڑ سے, جہنم کے ڈر سے, رب کے ڈر سے ڈر جائیں گے, ان کے من میں حیا آ جائے گی, ان کی اصلاح ہو جائے گی. ہم جتنا ڈراوا اپنا دیتے ہیں نا بچوں کو, اس سے آدھا بھی اپنے رب کی ذات کا دیا ہوتا ہے نا, تو ہمارے بچے آج باحیا ہوتے ہیں. ہمارا المیہ یہ کہ ہم بچوں کو اپنی ذات سے ڈراتے ہیں. آپ ان کی تربیت یہ کریں کہ بھائی اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان بطش ربک لشدید, تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان کو یہ ڈر دلائیں کہ اللہ پاک کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم 7 زمینوں کے نیچے ہے, اور جہنم کے اندر ایک سوئی لے کے, سوئی کے نکے سے جہنم کے کسی کنارے میں ایک چھوٹا سا سوراخ کرو سوئی کے نکے کے ساتھ, تو 7 زمینوں کے اوپر جتنی مخلوقات ہیں ساری جل کے راکھ ہو جائیں گے. بچوں کے من میں رب کا ڈر پیدا کریں, بچوں کے ڈر میں جہنم کا ڈر پیدا کریں. بچوں کی تربیت اللہ کے خوف سے کریں, اپنے ڈراوے سے نہ کریں. جب ان کے اندر رب کا خوف آ جائے گا نا, باپ کا اور ماں کا ادب خود بخود آ جائے گا. کیوں؟ اس کو پتہ کہ ماں باپ ناراض ہیں تو رب بھی ناراض ہے. او میرے بھائی, جس طرح میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں, آج جو قرآن پاک اگر تو ہم پڑھتے کبھی کبھی ہیں, لیکن میں توجہ اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ اگر گھر میں خواتین قرآن پڑھتی ہیں اور انہوں نے قرآن گلی میں آنے والے سائیکل موٹر سائیکل پہ آنے والوں سے لے لی ہیں, تو مہربانی تھوڑی توجہ ان پہ فرمائیں. ایک بار ضرور کسی کو چیک ضرور کروائیں. دوسری بات, آپ موبائل میں جب بھی قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کریں, اس بات کا ضرور خیال کریں کہ اس کو ایک بار چیک ضرور کروائیں کہ قرآن جو میں موبائل میں ترجمہ پڑھتا ہوں آیا وہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ہے. تیسری بات, جو لوگ فیس بک استعمال کرتے ہیں ان سے میری بڑی ادب کے ساتھ گزارش ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں نا قرآن کی آیات آتی ہیں, واٹس ایپ پہ آ جاتی ہیں, فیس بک پہ آ جاتی ہیں, اور ہم ان کو آگے شیئر کرتے ہیں. اب ہماری عربی پہ گرفت نہیں ہوتی, ہمیں ترجمہ زبانی نہیں آتا ہوتا, اور ہم اس کو آگے شیئر کر دیتے ہیں. آپ کو میں ایک بات بتانے لگا ہوں, بڑی توجہ کے ساتھ سن رہی ہیں. انٹرنیٹ کے اوپر بہت سارے پیج, بہت سارے گروپ, بہت سارا مواد ایسا ہے جو یہودیوں نے ڈالا ہوا ہے. میں ایک بات کروں گا, شاید لوگ میری بات سے اتفاق کریں کہ نہ کریں, اتنا قرآن ہم روز نہیں پڑھتے ہوں گے جتنا قرآن وائٹ ہاؤس میں پڑھا جاتا ہے. امریکہ کے اندر گورے پڑھتے ہیں, وہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہدایت ملے, وہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ مسلمانوں کو زوال کیسے دینا ہے. اب ہوتا کیا, اوپر گنبد خضرا کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے,
خانہ کعبہ کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے، حضور کے روزے کی جالیاں بھی لگی ہوتی ہیں، قرآن کی تصویر بھی لگی ہوتی ہے، نیچے ترجمہ وہ لکھا ہوتا ہے جو قادیانیوں کا ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یار اس نے گنبد خضرا لگایا ہوا ہے، حضور کا نام بڑے ادب سے لکھا ہوا ہے، تو اس نے بات بھی تو ٹھیک لکھی ہوگی نا یار۔ جو ادارے مستند ہیں، جن مستند اداروں کی پوسٹ آپ کے پاس آتی ہے آپ وہ لگائیں، اور جس کے بارے میں آپ کو تصدیق نہیں برائے کرم اس کو آگے کسی کو نہ بتائیں۔ میں ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے میری ذات کی طرف، حضور نے اپنی طرف اشارہ فرمایا، جس نے میری ذات کی طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سمجھے۔ یہ کس کی ذات کے بارے میں ہے؟ حضور کی ذات کے بارے میں۔ آپ تصور کریں جو اللہ کے بارے میں جھوٹ بولتا ہو، آیتیں غلط بیان کرتا ہو۔ اب میں تھوڑی سی توجہ آپ کی اور چاہوں گا۔ بہت سارے صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے حضور سے حدیثیں سنی ہیں اور آگے بیان نہیں کی۔ جب ان سے وجہ پوچھی گئی نا کہ آپ حدیثیں سنتے ہیں، رسول اللہ کی مجلس میں رہتے بھی ہیں، تو آپ حدیثیں سن کے آگے بیان کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ کہنے لگے ہم رسول اللہ کی حدیثیں آگے اس لیے بیان نہیں کرتے، کہیں حدیث سناتے وقت وہ لفظ ہمارے منہ سے نہ نکلے جو میرے نبی نے نہیں کہا۔ صحابہ کرام حدیث بیان کرتے وقت اتنے محتاط تھے کہ ایک لفظ بھی اپنی ذات کا شامل نہ کر لیں۔ آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ جو پوسٹ آ گئی ہم نے اس کو آگے بھیج دینا ہے۔ گستاخی کی پوسٹ آ گئی نعوذ باللہ، ہم اس کو بھی آگے بھیج دیتے ہیں۔ آپ کی تھوڑی توجہ چاہوں گا میں۔ کافر جو تھے نا، کافر جس دور میں حضور تشریف لائے ہیں نا، وہ شعر و شاعری کا دور تھا۔ اس وقت شعر و شاعری بڑے عروج پہ تھی۔ کسی کی تعریف کرنی ہوتی تھی تو شعروں کی صورت میں ہوتی تھی، کسی کی مذمت کرنی ہوتی تھی تو شعروں کی صورت میں ہوتی تھی۔ جس دور میں حضور تشریف لائے وہ شعر و شاعری کا دور تھا، شاعروں کا دور تھا۔ اب سب جانتے ہیں کہ جو کافر تھے، جو مشرک تھے، وہ نبی پاک کو اذیت دینے کے لیے شعر لکھا کرتے تھے، اور پھر صحابہ اس کے مقابلے میں شعر لکھا کرتے تھے۔ اب آپ تھوڑی سی توجہ کیجئے گا۔ ہم سب کو اس بات پر یقین ہے کہ کفار نے حضور کو تکلیف دینے کے لیے شعر لکھے ہیں، اشعار لکھے ہیں۔ کیا آج وہ کسی کتاب میں ملتے ہیں؟ بولیں یار، کہ مارکیٹ میں کوئی فلاں پمفلٹ پڑا ہوا وہاں پہ وہ شعر لکھے ہوئے ہیں؟ حالانکہ کفار نے بہت سارے اشعار حضور کو تکلیف دینے کے لیے لکھے تھے، لیکن آج وہ امت کو نہیں ملتے، تلاش کرنے کے باوجود نہیں ملتے۔ اس کی وجہ بھلا کیا ہے؟ صحابہ نے جہاں سنے تھے نا وہیں پہ دفن کر دیے تھے، اور کسی دوسرے کو بتایا نہیں تھا، کہ انہوں نے گوارا ہی نہیں کیا کہ حضور کی ذات کے بارے کوئی جملہ ہو جو حضور کی شان کے مطابق نہیں ہے اور ہم کسی دوسرے کو بتا دیں۔ وہ اشعار، وہ الفاظ آج امت تک اس لیے نہیں پہنچے کہ صحابہ نے جس مقام پہ سنے وہیں دفن کر دیے تھے۔ آج ہوتا کیا ہے؟ یہودی، توجہ سے بات سننی ہے، یہودی اسرائیل میں، امریکہ میں بیٹھ کے ایک گستاخی کی پوسٹ فیس بک پہ لگاتا ہے اور خود سو جاتا ہے۔ ایک مسلمان دیکھتا ہے وہ گستاخی ہوگی، وہ اس کو آگے شیئر کرتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کو بیچتا ہے، وہ دوست آگے اپنے دوستوں کو بیچتے ہیں۔ یہودی نے ایک بار گستاخی کی اور مسلمان ہر سیکنڈ کے بعد کر رہا ہے۔ میں بس ایک جملے کے اندر نا یہ بات سمجھا کے گفتگو مکمل کر رہا ہوں، آپ تھوڑی توجہ فرمائیے گا، اور میں بڑے ادب کے ساتھ مثال دوں گا تاکہ آپ میری بات سمجھنا آپ کے لیے بھی آسان ہو۔ چلے میں اپنی ذات کی طرف اشارہ کروں تاکہ کسی کو برا نہ لگے۔ اگر میرے باپ کو کوئی گالی نکالے، میرے باپ کو کوئی گالی نکالے، آپ کو لگتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس نے یہ گالی نکالی تھی؟ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس نے میرے باپ کو یہ کہا تھا؟ بولے اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ ہو تو آپ بتائیں گے اس نے یہ لفظ میرے ابو کے بارے میں کہے تھے؟ وہ لفظ بتائیں گے؟ یار جب باپ کے بارے میں یہ گوارا نہیں ہے کہ میرے باپ کو کوئی کچھ غلط کہے تو میں کسی کو بتاؤں، تو جو حضور کے بارے میں غلط کہے، جو دین کے بارے غلط کہے، ہم اس کو آگے شیئر کرتے رہتے ہیں۔ آپ کے باپ کے بارے میں کوئی لفظ لکھ کے فیس بک پہ لگا دے، آپ کبھی آگے شیئر کریں گے اس نے میرے باپ کو یہ کہا؟ تو جب دین کے بارے میں بک بک ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ فخریہ انداز میں، کہ ان کو بھی پتہ چلے
پہلی دعا تو یہ کیا کرے کہ اللہ ہماری نظروں سے کبھی ایسی تصویر نہ گزرے جس کے اندر میرے مصطفیٰ کی بے ادبی کی جائے۔ رسول اللہ سے عشق بلا کیسا ہونا چاہیے۔ حضور کے ایک صحابی تھے، وہ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، دیہاتی تھے اور کھیتی باڑی کرتے تھے۔ ان کو نا ایک دن وہ کھیتی باڑی کر رہے تھے، فصل اگا رہے تھے، کھیتی باڑی کرتے کرتے ان کو اطلاع ملی کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ حضور نے پردہ فرما لیا۔ جب حضور کے وصال کی خبر اس دیہاتی صحابی کو پہنچی نا، انہوں نے کئی وہاں پھینکی اور یوں ہاتھ اٹھا لیے، عرض کیا اللہ تو نے یہ آنکھیں مجھے اس لیے دی تھی کہ میں ان آنکھوں سے تیرے محبوب کا جلوہ دیکھوں، یہ آنکھیں میرے پاس اس لیے تھی کہ میں ان آنکھوں سے تیرے نبی کا اس کا رخ انور دیکھوں۔ اے اللہ جب میرے مصطفیٰ نہیں رہے تو میری آنکھیں بھی چھین لے۔ اللہ نے بنا ہی چھین لی، وہ صحابی نبینا ہو گئے تھے اور مرتے دم تک نبینا رہے۔ آپ کا عشق رسول صحابہ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے کم از کم اتنا مضبوط تو ہو کہ رسول اللہ کی ذات کے بارے میں، دین کے بارے میں جو غلط بیان کرے گا میں کبھی اس کو آگے بیان نہیں کروں گا۔ اس واسطے گفتگو کے 3 خلاصے تھے کہ آپ موبائل میں جب بھی قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کریں تو کم از کم اس کی تصدیق ضرور کروائیں کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ دوسری بات، یہ گلی محلوں میں جو موٹر سائیکل پہ آتے ہیں جی پرانے قرآن دے دو اور نئے لے لو اور فری لے لو، کم از کم وہ جو بانٹ رہے ہیں اس میں 80%، میں سب کی بات نہیں کر رہا، 80% قادیانیوں کے ترجمے ہیں۔ اس واسطے ان قرآن پاک کو فری کی لالچ میں آ کے کم از کم اپنا ایمان نہ گوا بیٹھنا۔ اگر لے لی ہے تو کسی سے تصدیق کرواؤ کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ تیسری بات، موٹر وے پہ سفر کریں یا جی ٹی روڈ پہ سفر کریں یا ایئرپورٹ کے ذریعے سفر کریں، وہاں جو قرآن پاک رکھے ہوتے ہیں خدا کے واسطے کوشش کریں کہ اپنے موبائل میں قرآن رکھیں، وہ پڑھ لیں، اور اگر وہاں قرآن پڑھا ہوا ہے تو کم از کم پہلے تصدیق کر لیں کہ آپ ترجمہ کس کا پڑھ رہے ہیں۔ کم از کم اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کو ضرور بچائیں۔ آپ کے بچوں کو جو پڑھایا جا رہا ہے آپ کا تصور بھی نہیں ہے، آپ کو تصور اور علم تب ہوگا جب نسلیں ہاتھ سے نکل چکی ہوں گی۔ میں نے 2 جمعے پہلے ایک مثال دی تھی، ڈکے چھپے لفظوں میں، صرف ڈکے چھپے لفظوں میں نا میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں۔ آپ کے بچے، میں ایسا نہیں کہہ رہا کہ اللہ کرے ایسا ہو، میں نعوذ باللہ منبر رسول پہ کسی کے لیے دعا نہیں کر رہا، بد دعا نہیں دے رہا۔ جو حالات چل رہے ہیں جو اس سے نہ بچا اس کا نتیجہ بیان کرنے لگا ہوں، بد دعا نہیں دے رہا۔ آپ کے بچے آپ سے پوچھیں گے کہ ہمیں نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے، نکاح کے بغیر بھی سب کچھ ہو سکتا ہے۔ ہمارے بچوں کو یہ پڑھایا جا رہا ہے۔ میں نے ڈکے چھپے لفظوں میں ساری بات آپ کو سمجھا دی ہے جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، اور آپ کے پاس جواب نہیں ہوگا کہ نکاح کرنا کیوں ضروری ہے۔ اس واسطے اپنی نسلوں کو ساتھ لایا کریں تاکہ ان کو کم از کم ہفتے بعد 1 بات 2 باتیں سمجھ آ جائیں، مہینے بعد 6-7 باتیں سمجھ آئی ہوں گی نا، تو سال کے بعد 12 چھکے، کم از کم وہ 72 باتیں سیکھ لیں گے نا، تو سال بعد کم از کم ان کا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ اس واسطے قرآن پاک جب بھی پڑھیں احتیاط کے ساتھ پڑھیں اور تصدیق والا پڑھیں، اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنوں سے محفوظ کر لے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا فتنے ایسے آئیں گے جیسے آندھی آتی ہے۔ آج فتنے ہمارے اوپر ایسے ٹوٹ رہے ہیں، کچھ غیر مسلم توڑ رہے ہیں، کچھ ہمارے اپنے مسلمان توڑ رہے ہیں۔ ہماری اسمبلیاں ایسے بل منظور کر رہی ہیں کہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے مسلمان ایسا قدم اٹھائیں گے، کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس عرب کے اندر مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے چھڑیاں مار مار کے بت توڑے ہوں، اسی عرب کے اندر لوگ بت خانے بنائیں گے۔ کبھی سوچا نہیں تھا کہ جس زمین کے اوپر اللہ کا گھر اور مصطفیٰ کا مزار ہو اس گھر کے اوپر کبھی نائٹ کلب بنیں گے، کبھی سوچا نہیں تھا ان چیزوں کا۔ فتنے آ رہے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بس حدیث پاک یاد رکھنا، میرے نبی نے فرمایا تھا کہ جب ننگے بدن والے اور ننگے قدم والے بڑی بڑی عمارتوں پہ غرور کریں، تکبر کریں، فخر کریں، ننگے بدن والے ننگے قدم والے جب لمبی لمبی عمارتوں پہ فخر کریں تو صحابہ پھر قیامت کا انتظار کرنا۔ یہ وہ عرب ہے جس کے قدموں میں جوتا نہیں ہوتا تھا، جس کے بدن پہ لباس نہیں ہوتا تھا، اور آج سعودیہ کی عمارتیں بھلا کیسے دیکھنی پڑتی ہیں؟ یہ بنی نہیں ہے، میرے مصطفیٰ نے پہلے فرمایا تھا جب ننگے
بدن والے ننگے لمبی لمبی عمارتوں پہ فخر کریں تو صحابہ پھر قیامت کا انتظار کرنا. اس واسطے اپنے آپ کو فتنوں سے بچائیں. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. وما علینا الا البلاغ.